جمعہ میں فضیلت کیوں آئی ہے؟ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ جمعہ میں فضیلت اس لیے آئی ہے کہ جمعہ کے دن میں بعض بڑے اہم واقعات جمعہ کے دن میں ہوئے ہیں اور آئندہ بعض اہم واقعات جمعہ کے دن میں ہونے ہیں. تو یہ جو واقعات ہو چکے ہیں اور آئندہ ہونے ہیں اس کی وجہ سے جمعہ کے دن میں فضیلت آئی ہے. دیکھو ہمارے ہندوستان میں 26 جنوری کو بڑی فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ ہندوستان کی آزادی کا وہ دن ہے. تو آزادی کا واقعہ اس دن میں ہوا تو 26 جنوری کو وہاں فضیلت حاصل ہوئی. ایسے جمعہ کے دن میں بعض اہم واقعات ہو چکے ہیں اور بعض دوسرے اہم واقعات آگے ہونے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہوا ہے کہ جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. فی خلق آدم علیہ السلام جمعہ کے دن میں پیدا کیے گئے. اور آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا ہم انسانوں کے لیے تو بہت بڑا واقعہ ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جبھی تو آج ہم ہیں. اور اگر دادا ہی پیدا نہ ہوتے پوتے کہاں سے ہوتے؟ تو ہمارے اعتبار سے یوں تو ساری کائنات کے لیے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے کیونکہ اشرف المخلوقات انسان ہے. تو اشرف المخلوقات کا پیدا ہونا ساری مخلوقات کے لیے شرف ہے. لیکن ہم اپنے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہمارے اعتبار سے ہمارے دادا کا پیدا ہونا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور ہمارے لیے بڑی فضیلت ہے. اور یہ جمعہ کے دن میں وہ واقعہ پیش آیا ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن میں پیدا کیے. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا ہے. دیکھو آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں اس زمین پر. پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر دھوپ میں چھوڑا گیا ہے. تو دھوپ تو اس سورج سے دھوپ پڑتی ہے اور زمین پر پڑتی ہے. پھر اس زمین پر پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا ہے. یہ جمعہ اور وہ جمعہ یہ دو الگ الگ جمعے ہیں. جس جمعہ میں پیدا کیا گیا ہے اسی جمعہ میں جنت میں داخل نہیں کیا گیا. کتنے دنوں کے بعد داخل کیا گیا نہیں معلوم ہے. بہرحال آئندہ کوئی جمعہ آیا اس جمعہ میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. تو جنت میں داخل کیا جانا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. وہ جو دانا کھایا تھا اور واقعہ پیش آیا تھا اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ نیچے اترو, تو جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. جب یہ حدیث کے اس مضمون پر پہنچتے ہیں تو ہمارے طالب علم پوچھتے ہیں کہ جنت سے نکالا جانا یہ کیا فضیلت ہے؟ ایک آدمی کو جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا تو گیٹ آؤٹ کرنا یہ بھی کوئی فضیلت ہے؟ یہ تو رونے کی چیز ہے کہ ہائے ہمیں مر گئے, ہائے مر گئے, ہمیں جنت سے نکال دیا, ہائے مر گئے. یہ کیا فضیلت کی بات ہے جو حدیث شریف میں اسے فضیلت میں شمار کیا گیا؟ یہ ہمارے طالب علم سوال کرتے ہیں. تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نکالے جانے سے پہلے جو ہم جنت میں تھے تو مفت کی جنت تھی, اور نکالے جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ملی ہے وہ تو اشرف المخلوقات ہونے کا تاج ملا ہے. جنت میں ہوتے اشرف المخلوقات کا تاج نہیں ملتا, مخلوقات کے بیچ میں پہنچیں گے جبھی تو اشرف المخلوقات بنیں گے. اور سب سے پہلے تو جنت سے نکلنے کے نتیجے میں اشرف المخلوقات ہونے کا تاج ملا. دوسرا تمغہ ملا, سند ملی اللہ کا خلیفہ ہونے کا. جنت میں ہوتے اللہ کی خلافت نہیں ملتی, خلافت تو زمین پر آنے کے بعد ملی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. انسان اس زمین پر اللہ کا ڈپیوٹی بنایا گیا ہے. تو جب تک زمین پر نہیں آئے گا یہ ڈپیوٹی ہونے کا شرف نہیں ملنے کا. جنت میں رہتے تو یہ ڈپیوٹی ہونے کا شرف نہیں ملتا. اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ فرشتوں کی بھی رالیں ٹپک گئی تھی اس پر. جب اللہ نے یہ بات ڈکلیئر کی کہ میں زمین میں اپنا ڈپیوٹی بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا پروردگار عالم ہمیں بنائیے. ہم ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں, کبھی آنکھ جھپکنے کے بقدر غافل نہیں ہوتے ہیں, کبھی ہم آپ کا گناہ نہیں کرتے ہیں. اور یہ مخلوق جو آپ پیدا کریں گے وہ تو مار دھاڑ بھی کرے گی, خون ریزی بھی کرے گی, یہ کرے گی وہ کرے گی. اس کو آپ اپنا ڈپیوٹی بنائیں, اس سے بہتر ہمیں ڈپیوٹی بنائیے. تو یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ فرشتوں کی رال ٹپک گئی تھی. اللہ نے ان کو جواب دیا کہ میں جو حکمت جانتا ہوں انسان کو ڈپیوٹی بنانے میں وہ حکمت تم نہیں جانتے. تو یہ جو انسان کو شرف ملا ہے اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ بننے کا, ڈپیوٹی بننے کا شرف, یہ تو زمین پر آنے کے بعد ملا ہے. اگر جنت میں ہوتے تو یہ شرف نہ ملتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب زمین پر آ کر عمل کے سیلے میں جو جنت حاصل کریں گے اب اس کی قدر ہوگی. مفت کی نعمت اور ہوتی ہے اور محنت کر کے نعمت حاصل کی جائے اس کا مقام اور مرتبہ اور ہوتا ہے. اور یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں جنت سے نکالے جانے کے عوض میں. دیکھو میں مثال دوں. یوسف علیہ السلام گھر سے نکالے گئے, بھائی ان کو چھین کر لے گئے, پھر کنویں میں ڈالے, یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا, ہوتے ہوتے مصر کے بادشاہ بن گئے. تو
تو جس وقت ان کے ابا یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ اور بھائی کا پورا خاندان وہاں پہنچا ہے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو جملے کہے ہیں، قرآن کریم میں وہ جملے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا کر دیا، اور میرے اور بھائیوں کے درمیان میں نزاع اور جھگڑا پیدا نہ ہوتا اور بھائی مجھے گھر سے اٹھا کر کنویں میں نہ ڈالتے تو میں آج اس مرتبے تک نہ پہنچتا۔ تو اب یہ کتنا برا واقعہ ہے کہ بھائیوں نے باپ سے چھین کر کنویں میں ڈالا، لیکن یہ برا واقعہ کتنے بڑے مرتبے کا۔ ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ شروع میں وہ بری معلوم ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک بچہ باپ کی سختی سے تنگ آ جاتا ہے اور گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ باپ بہت سخت مزاج ہوتا ہے اور سخت مزاج ہونے سے بچہ تنگ آ کر گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور گھر سے بھاگ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور وہ بڑا عالم بن جاتا ہے، بڑا علامہ بن جاتا ہے۔ بہت اگر یہ باپ کی سختی نہ ہوتی اور یہ گھر ہی میں رہتا تو کھیتی کرتا یا بزنس کرتا، لیکن باپ کی سختی ایک بری چیز ہے۔ اس بری چیز کے نتیجے میں گھر سے بھاگ جانا پڑا، یہ بھی بری چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اللہ نے نعمتیں دی ان نعمتوں کا کیا کہنا، اور وہ ساری نعمتیں ملی اس کے بعد نتیجے میں، تو اب وہ چیز جو بری تھی وہ بری نہیں رہی، اچھی ہوگی۔ تو اسی طریقے پر جنت سے نکالا جانا اتنا تو برا معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا، یہ کیا نعمت ہوئی، لیکن نہیں، اور آگے بڑھو کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد انسان کو کیا کیا ملا۔ اب یہ سارا منظر ملاؤ تو معلوم ہوا کہ جنت سے انسان کا نکالا جانا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا۔ لہذا اس واقعے کو بھی حضور نے ذکر کیا کہ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ جب جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے تو وہ بھی اسی دن میں نکالا، جمعہ میں نکالا گیا ہے۔ اور کچھ واقعات آگے پیش آنے، حضور نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، سور جو پھونکا جائے گا تو جمعہ کی صبح کو پھونکا جائے گا اور قیامت وہیں سے شروع ہوگی۔ یہ واقعہ قیامت کا قائم ہونا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں پہنچ سکتا، نہ بڑے سے بڑا نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، معمولی مومن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد حساب کتاب ہوں گے، اس کے بعد جنتی جنت میں پہنچیں گے۔ تو اس اعتبار سے قیامت کا قائم ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ حضور نے چند واقعات بتائے کہ یہ واقعات جمعہ میں ہو چکے ہیں، آئندہ یہ واقعات جمعہ میں ہونے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو فضیلت دی۔ تو کچھ واقعات ادھر ہیں، کچھ واقعات ادھر ہونے ہیں، اور ایک چیز جمعہ میں کرنٹ ہے، فی الحال ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ میں جمعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جمعرات کا سورج غروب ہوا اور جمعہ شروع ہوا، اور جمعہ کا سورج غروب ہوا اور جمعہ ختم ہوا۔ یہ 24 گھنٹے اسلام میں رات پہلے آتی ہے، تو یہ جو 24 گھنٹے جمعہ کے ہیں، اس جو 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں بندہ جو اللہ سے مانگے وہ ضرور ملتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی آتی ہے، یہ 24 گھنٹے میں کوئی قبولیت کی گھڑی آتی ہے، ذرا سا ٹائم آتا ہے، یہ ہر جمعے میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جمعہ میں ایسی قبولیت کی گھڑی رکھی گئی ہے کہ جو مانگو وہ ضرور ملے گا، تو وہ دن افضل ہو ہی جانا چاہیے، برکت والا ہو ہی جانا چاہیے۔ وہ گھڑی کب آتی ہے معلوم نہیں کب آتی ہے۔ جیسے رمضان میں شب قدر آتی ہے اور اس کے یہ فضیلت اور یہ فضیلت اور یہ فضیلت اور یہ فضیلت، مگر کب آتی ہے معلوم نہیں کب آتی ہے، اسے چھپا دی گئی ہے تاکہ ڈھونڈنے والے سارے رمضان کی ہر رات میں ڈھونڈیں۔ ایسے اس گھڑی کو بھی چھپا دی گئی ہے، کب آتی ہے معلوم نہیں کب ہماری شروع ہوں گی۔ تو اس وقت سے لے کر کے امام سلام جمعہ کا پھیرے گا، اس درمیان میں یہ کسی وقت گھڑی آ جاتی ہے۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی، اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ یہ گھڑی آتی ہے جمعہ کے دن عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ جس وقت بھی آپ عصر کے فرض پڑھ چکے اور آپ نے سلام پھیرا، اب اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس درمیان میں یہ گھڑی کسی وقت آتی ہے۔ یہ جو تعین کی ہے ائمہ نے، یہ روایات کی بنیاد پر ہے۔ کچھ روایات ایسی ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، کچھ روایات ایسی ہے جس سے یہ آتا ہے، ورنہ اصل بات تو یہ جیسے شب قدر کے بارے میں کچھ روایات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 27 میں ہوتی ہے، اور کچھ سے معلوم ہوتا ہے 21 میں ہوتی ہے، اور کچھ سے معلوم ہوتا ہے آخری عشرے کی آخری طاق راتیں ہوتی ہیں۔ روایات کی بنیاد پر سب ایسا، یہاں بھی روایات کی بنیاد پر ہے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں آتی ہے، معلوم نہیں کب آتی ہے۔ رمضان کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے، لہٰذا رمضان کی ہر رات میں شب قدر ڈھونڈو، یعنی رمضان کی ہر رات میں نمازیں پڑھو، تلاوتیں کرو، ذکر کرو، عبادتیں کرو۔ اگر 29 اور 30 راتیں اگر آپ زندہ رہے، ان کو زندہ کر دیا، عبادتیں کی، تو آپ کو یقیناً شب قدر مل گئی، اور اگر ایک رات بھی سو گئے تو ہو سکتا ہے وہی رات شب قدر ہو۔ اسی طریقے پر
صحیح بات یہ ہے کہ وہ گھڑی کب آتی ہے معلوم نہیں، اور یہ تھوڑی بہت تعین کی گئی ہے، ورنہ 24 گھنٹے میں کسی وقت وہ گھڑی آتی ہے، لہٰذا پورے 24 گھنٹے میں ڈھونڈو ہی تھے۔ ایک صاحب تھے عقل سے پیدل، تو انہوں نے یہ حدیث سنی اور انہوں نے کہا واہ واہ، مالدار بننے کا بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ کھیت میں گئے، ایک بڑا سا ڈھیلا لائے، مٹی کا ڈھیلا بنا کر، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز سے پہلے لا کر سامنے رکھ دیا، اور سلام پھیرتے ہی اس ڈھیلے پر ہاتھ رکھے اور مسلسل کہنا شروع کیا، یا اللہ یہ سونے کا بن جائے، یا اللہ یہ سونے کا بن جائے، یا اللہ یہ سونے کا بن جائے، یا اللہ سونے کا بن جائے، یا اللہ سونے کا بن جائے، رکتا ہی نہیں بیچ میں۔ اس نے کہا یہاں سے لے کر یہاں تک وہ گھڑی آتی ہے، تو جب گھڑی آئے گی تو میرا یہ جملہ یہ سونے کا بن گیا، بس زندگی کامیاب ہوگی، کیا بڑا مالدار ہونے کا بڑا اچھا نسخہ ہے۔ خیر وہ کہتا رہا سونے کا بن جاؤ، بولے مٹی کا مٹی ہے، یہاں تک کہ اندھیرا ہونے لگا اور ایسا محسوس ہوا کہ سورج ڈوب گیا۔ تو پھر وہ کہتے کہتے تھک تو گیا ہی تھا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے سے وظیفہ پڑ رہا، تھک تو گیا ہی تھا، تو جھنجلا گیا اور اس نے کہا یا اللہ یہ سونے کا نہیں بنتا تھا، یہ لوہے کا بن گیا۔ وہ اسی وقت گھڑی آئی اور وہ لوہے کا بن گیا۔ یہ سب لطیف ہے۔ تو دیکھو جمعہ کے دن میں فضیلتیں کہاں سے آئی ہیں؟ کچھ واقعات ادھر پاس ٹائم میں ہو چکے ہیں، کچھ واقعات آگے فیوچر ٹائم میں ہونے ہیں، اور کچھ فضیلت کی کرنٹ ہے کہ ہر جمعہ میں یہ گھڑی آتی ہے۔ یہ جو باہر کے ساری چیزیں ہیں اس نے جمعہ کے دن میں فضیلت پیدا کی۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جتنے زمانوں میں برکتیں اور فضیلتیں اور اہمیتیں پیدا ہوئی ہیں وہ سب باہر سے فضیلتیں پیدا ہوئی ہیں، اور ہر ایک کی تفصیل کرنے جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔